जब ये तशरीफ़ लेके आए और जो टेस्ट हुआ तो उसमें पता चला कि इनके प्लेटलेट्स जो हैं ये 10,000 पे हैं, और सुबह जब दोबारा टेस्ट किया तो 2,000 पे पहुंचे हुए थे। एक रात पहले इनको तकलीफ़ हुई थी दिल में, जिसको हम एंजाइना कहते हैं, और इस एंजाइना की तकलीफ़ की वजह से कुछ देर उनको सांस में भी तकलीफ़ हुई। उस दिन उनको एक माइनर हार्ट अटैक हुआ। मैंने कल उनके पास गई थी जब, तो मैंने उनकी तबीयत के बारे में पूछने के बाद इमरान खान साहब और चीफ मिनिस्टर की तरफ से पैगाम दिया कि आपको किसी किस्म की कोई और डॉक्टर की ज़रूरत है, कोई फैसिलिटी की ज़रूरत है, हमने जहाज़ तैयार रखा हुआ है, अगर बाहर से आप कोई डॉक्टर बुलवाना चाहते हैं हम डॉक्टर भी बुलवा लेंगे। Whatever we want, we are there to help you in your treatment. یہ موقف رہا ہے پنجاب حکومت کا اسینشلی، کیونکہ پنجاب میں وہ وزیر اطلاعات تھے، پنجاب کی وزیر صحت ہیں، اور پھر اسی طرح پرائم منسٹر نے بھی بہت سی باتیں کی۔ میں ذرا ایک کلپ یہ بھی چلانا چاہوں گا جو پرویز الہی صاحب نے مینشن کیا پرائم منسٹر آف پاکستان کو، کہ ان کے کیا جذبات تھے، ان کے کیا اس وقت تاثرات تھے، ذرا یہ سن لیجیے گا۔ ایک جو میٹنگ تھی ہماری اکٹھے، اس میں یہ کنسنسس ہو گیا کہ انہوں نے خود کہا کہ جی میرے بھی ڈاکٹر ہیں، انہوں نے کہا یہ واقعی بڑا سیریس ہے تو ہمیں اس کو بھیج دینا چاہیے۔ یہ سیریسنس کی بات کس نے کی کہ میں نے خود بھی ڈاکٹروں سے کہا؟ یہ تو عمران خان صاحب نے کی۔ اچھا ٹھیک۔ میں نے جب ان کو بتایا نا جی، میں نے کہا جی یہ آپ کے منہ پہ تو لوگ یہ بات نہیں کرتے کہ پتہ نہیں آپ مائنڈ نہ کریں۔ میں نے کہا جی یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ سارا مجھے پتہ ہے، میں تو خود ان سے رپورٹ لیتا ہوں۔ کہتے ہیں نہیں آپ کی بات صحیح ہے، میرا بھی ایک ڈاکٹر ہے شوکت خانم کا، ڈاکٹر فیصل ہے، وہاں پہ ہے، اس نے بھی یہی رپورٹ دی ہے۔ زبیر صاحب میں آپ سے پوچھتا ہوں سر کہ میاں نواز شریف صاحب کی یہ تصویر آگئی، اب وائرل ہوئی، کی گئی، اب ایک اس پہ پوری ڈیبیٹ شروع ہو گئی۔ میاں نواز شریف صاحب کی صحت اگر حکومت یہ کہہ رہی ہے، اور فواد چودھری صاحب نے بھی لکھ دیا کہ ٹیسٹ کروائے جائیں اور انکوائری کروائی جائے کہ رپورٹس جعلی تھیں یا رپورٹس کے اندر خرد برد کی گئی اور میاں نواز شریف صاحب کو یہاں سے نکلنے دیا گیا، نواز شریف صاحب کو واپس آ نہیں جانا چاہیے؟ اگین پہلے تو منیز یہ لارجر کویسچن کچھ اور ہے، یہ حکومت ہے کیا ہے؟ مطلب فواد چودھری کس سے گلہ کر رہے ہیں، عمران خان کس سے گلہ کرتے ہیں، فیصل واڈا کس سے گلہ کرتے ہیں؟ حکومت اپنی، فیصلہ اپنا، سٹیٹمنٹس پبلک میں خود دی ہوئی ہیں، بھیجنے کا فیصلہ کابینہ نے کیا، کابینہ نے، کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں کر رہا میں۔ تو وہاں 50 وزیر جو بیٹھے ہوئے اتنے بڑے بڑے، وہ کس قسم کے فیصلہ سازی کرتے ہیں؟ سو میرا تو اس حکومت کے بارے میں ایک بیسک یہ تو چھوٹی چیزیں ہیں، اور اگر آج بھی اگر حکومت وقت وہ جو فواد چودھری کو حق پہنچتا ہے وہ خط لکھیں یا جو بھی کریں، حالانکہ فواد چودھری جو خط لکھتے ہیں نا اس کا زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 5 منٹ کی ملاقات کر لیں، ہر چیز آپ پبلک میں نہیں لے کے آتے ہیں۔ آپ ایک وزیر ہیں کیبنٹ کے، اور کیبنٹ کے جو وزیر ہوتے ہیں وہ مینجمنٹ کا ایک رول ہوتا ہے کہ وین یو آر پارٹ آف دا مینجمنٹ، تو فیصلہ سازی جو بھی ہوتی ہے اندر بیٹھ کے، اس میں اختلاف ہو آپ سپورٹ کریں، ایک دفعہ فیصلہ ہو جاتا ہے اس کو سب ڈیفینڈ کرتے ہیں باہر آ کے۔ یہ پہلی حکومت ہے جو ایک دوسرے کو پبلکلی ننگا کر رہی ہوتی ہے۔ وہ فواد چودھری صاحب نے چاند کے حوالے سے کہا، اور ریلیجیس افیئرز منسٹر فواد چودھری کو کہہ رہے ہیں، اور ریلیجیس افیئرز منسٹر کے نیچے جو وہ ہیں مولانا صاحب جو پچھلے 18 سال سے چلے آ رہے ہیں، وہ بھی حکومتی عہدیدار ہیں، وہ کچھ اور کہہ رہے ہیں۔ بھائی آپ نے فیصلہ جو بھی کرنا ہوتا ہے وہ اندر بیٹھ کرے۔ بہرحال ہماری پوزیشن بڑی سمپل ہے، اگر حکومت سمجھتی ہے اور جو چاہے وہ خط لکھ کے ہو یا جو بھی ہو، تو وہ اگر حکومت سمجھتی ہے جو پہلے جو طریقہ کار اپنایا گیا تھا، کورٹ نے اجازت دی تھی، اگر کورٹ کے پاس حکومت سمجھتی ہے کہ جا کے اس مسئلے کا حل کریں گے تو وہ کر لیں، وہ ٹرائی کر لیں۔ میرا خیال ہے اس پر تو بڑا سمپل سا وہ طریقہ ہے، اور وہ اس کا رپورٹ مانگ لیں یا جو بھی ان کا طریقہ کار ہے، جو بھی فیصلہ کرے گی کورٹ سرانکو۔ ٹھیک ہے۔ اچھا ہمایوں صاحب، یہ ویسے بات واقعی آپ کو عجیب نہیں لگتی کہ وزیر اعظم تک کہہ رہے ہیں، نہیں میں نے وہاں ایک شوکت خانم کے ڈاکٹر تھے انہوں نے کنفرم کیا، وزیر صحت پنجاب کہہ رہی ہیں ان کی حالت ایسی ہے، سب پورا ڈیٹیل ہے۔ یہ تو میں نے چند مختصر سے کلپ دکھائے، ایک پورا اتنا بڑا کولاج بن سکتا ہے جس کے اندر سٹیٹمنٹس ہی سٹیٹمنٹس ہوں، پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے صوبائی قیادت کیا، مرکزی قیادت کیا، ہر کوئی یہی کہہ رہا ہے جی بڑی طبیعت خراب ہے۔ شیخ رشید صاحب سو کہہ رہے ہیں جی ہم نے بھی کہا وزیر اعظم کو جانے دیں جی، وزیر اعظم بھی کہہ رہے ہیں میں نے رحم کر کے جانے دیا۔ یہ مطلب آج آ کر آپ کو لگ رہا ہے کہ جی حکومت کو بھی لگ رہا ہے یہ بڑی غلط ہو گیا جی، یہاں سے بھاگ گئے جی، چلے گئے،
یہ کوئی دور اندیشی آج کا نہیں اتنا لگ رہا منیب مومنٹ ہی لیفٹ انہوں نے اعتراضات وہ واقعی وہ کرین سے شروع ہو گیا تھا کہ نہیں وہ کیا تھا کرین پہ اوپر وہ سٹیئرز چڑھ کے اوپر گئے جہاز پہ کیا ہو گیا؟ جی ہمایوں صاحب دیکھیے مجھے ابھی I am sorry to say I am a bit at a loss at this discussion. نواز شریف صاحب پہ ایک سپریم کورٹ کی جے آئی ٹی میں انویسٹیگیشن ہوئی تھی اور وہ جو رپورٹ تھی وہ نیب بھیجی گئی اور نیب نے کیسز شروع کیے جس میں نواز شریف صاحب کی ایک کیس میں بری ہو گئے، ایک میں وہ کنوکٹ ہو گئے بالکل، اور ان کو یہ جو بیل ہے یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دے دی. ادھر گفتگو ہو رہی ہے کہ شاید حکومت نے ان کو اٹھا کے باہر بھیج دیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے بیل دی تھی. اس وقت نواز شریف صاحب ای سی ایل میں تھے اور کابینہ میں میٹر اس لیے آیا تھا کہ اس سے پہلے آج تک کبھی نہیں ہوا تھا کہ ای سی ایل سے ہٹایا جائے اور وہ بندہ کنوکٹڈ ہو اور انڈر اپیل ہو. اور اسی وجہ سے حکومت نے ایک اپنا طریقہ نکالا کہ کم از کم جو بیل بانڈز ہیں وہ آپ ہمیں ذرا ایک سائن کر جائیں کہ وہ تو آپ ہمیں دے دیں گے اگر آپ واپس نہ آئے. ون ٹائم پرمیشن اس پہ پھر لاہور ہائی کورٹ نے انٹروین کیا کہ جی وہ بھی نہیں. اب میں صرف گزارش یہ کر رہا ہوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا تھا کہ آگے جو ہے وہ پنجاب حکومت جی بالکل ایسے ہی بالکل اس نے کرنی ہے. اب ہمیں خوشی ہے، مجھے ذاتی طور پہ خوشی ہے کہ کوئی آدمی بیمار ہو وہ صحتیاب ہو جائے، اور نواز شریف صاحب بہت مہینوں سے گئے ہوئے ہیں. آئی تھنک لاہور ہائی کورٹ نے شاید 4 ہفتے کی ان کو مہلت دی تھی، پھر انہوں نے رپورٹ بھیجنی تھی. جو رپورٹس ادھر سے آئیں وہ پنجاب حکومت نے کہا جی ان رپورٹس کی بنا پہ تو ہم یہ بیل ایکسٹینڈ نہیں کر سکتے. تو مجھے صرف یہ بتا دیا جائے، پی ایم ایل این زبیر صاحب یہ بتا دیں کہ کون سی رپورٹیں نئی بھیجی جا رہی ہیں اور پاکستان کا عدالتی نظام جو ہے وہ جو بیل عدالت نے دی ہوئی ہے اس سلسلے میں کیا کر رہا ہے. اگر نواز شریف صاحب اتنے صحتیاب ہو گئے ہیں کہ وہ چائے نوش فرما رہے ہیں تو کم از کم ان کو پھر ملک واپس آ جانا چاہیے. اچھا جی یہاں مسلم لیگ نون کا آرگومنٹ یہ ہے، آج بھی مریم اورنگزیب فرما رہی تھی کہ یہاں آپ بیمار ہے تو خدا نخواستہ کسی کو مر کے دکھانا پڑے گا کہ میں واقعی بیمار ہوں، یا کوئی اگر کسی کو ڈاکٹر نے چہل قدمی کے لیے کہا ہے کہ آپ چہل قدمی کر لیں باہر بیٹھ کر کسی کھلی ہوا میں اور تھوڑا سا، تو کیا اس کا مطلب یہ کہ وہ صحتیاب ہو گئے؟ سر my point is that the bail was time barred اور عدالتوں میں وقتاً فوقتاً ڈاکٹروں کی، نواز شریف کے ڈاکٹروں کی جو معالج ان کے ساتھ گئے ہیں اس کی نہیں، لنڈن کے ڈاکٹروں کی رپورٹس آنی چاہیے تاکہ پتہ چلے. اور اگر ان کی واقعی خدا نہ خواستہ صحت خراب ہے تو وہ ضرور رہیں، لیکن ہمارے پاس تو رپورٹ ہے ہی کوئی نہیں. اسی لیے تو لوگوں کو شک ہوتا ہے کہ نواز شریف صاحب جب چہل قدمی کر رہے ہیں تو یہ کس سلسلے میں باہر بیٹھے. اگر ان کی صحت ٹھیک ہو گئی ہے تو عدالت کے فیصلے کے مطابق تو انہیں واپس آ جانا چاہیے. اچھا نہیں ٹھیک. اچھا بھٹی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آ رہی ہے. بھٹی صاحب یہ اگر نواز شریف صاحب صحتیاب ہیں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کی رپورٹس آ جانی چاہیے تھیں جو کہ فرنش ہونی چاہیے تھی. پنجاب حکومت کے سامنے جو فرنش کی گئی، حکومت یہ کہتی ہے کہ ان رپورٹس کے اوپر تو بیل ایکسٹینڈ نہیں ہو سکتی تھی. تاثر یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب صحتیاب ہیں لیکن وہ نہیں آ رہے. دیکھیے پہلی بات تو یہ کہ 3 تصویریں ہیں. پہلی تصویر وہ تھی جو جہاز میں چڑھتے ہوئے جاتے ہوئے تھی جس پر میاں والی میں عمران خان صاحب نے رد عمل کا اظہار بھی کیا. دوسری ان کی تصویر ہے وہ فیملی کے ساتھ جس کو انہوں نے ہوا خوری کا نام دیا، جس میں بیٹے بیٹھے ہوئے ہیں اور پوری فیملی بیٹھی ہوئی ہے اور وہ کسی ریسٹورنٹ پہ ہیں. تیسری تصویر ہے یہ والی جو اب وائرل ہوئی ہے جس میں مرتضی علی شاہ ہمارے جو ہیں ان کے بقول یہ حسن نواز کے دفتر کا باغیچہ تھا جہاں وہ 10 منٹ کی واک کے بعد تشریف لائے اور 10 منٹ کی واک کے بعد واپس تشریف لے گئے. اب اللہ میاں صاحب کو صحت عطا کرے. ایز اے ہیومن بینگ میں ہمیشہ سے یہ دعا کرتا ہوں اللہ انہیں صحت عطا کرے، مگر یہ طے ہو گیا ہے کہ وہ تشویشناک حد تک بیمار نہیں ہیں. اور ایک چتر چلاکی کھیلی گئی، لوگوں نے کھیلی. کس نے کھیلی؟ کس کے ساتھ؟ قوم کے ساتھ، احتساب کے ساتھ. اور اس میں سیاستدان بھی شامل تھے، اس میں میڈیا بھی شامل تھا، اس میں ہاؤس آف شریف بھی شامل تھا.
اور یہ پہلی مرتبہ چتر چلاکی نہیں کھیلے گی، یہ چھٹی ایک قسم کا مکاؤ NRO یا ڈیل کر کے میاں صاحب گئے ہیں جو سو کالڈ یا مبینہ طور پر. اس میں اب آپ دیکھیں کہ ایک وقت تھا جب یہ سارے کہہ رہے تھے ایک پورا حکومت کے ساتھ بنا ہوا تھا. حکومت تو اعتراض کر رہی ہے سر. نہ میں وہی بتاتا ہوں پورا یعنی یہ جو کہا جا رہا تھا کہ جب میاں صاحب یہاں تھے کہ میاں صاحب کا علاج نہیں کروایا جا رہا، حکومت انتقام لے رہی ہے، حکومت تضییق فرما رہی ہے، یہ ادھر ہی ہو رہا تھا. اچھا. اس کے بعد اچانک ایک دن خواجہ آ رہا ہے سپریم کورٹ میں جاتے ہیں اور جا کے کہتے ہیں کہ ہم نے تو ادھر علاج کروانا ہی نہیں، ہمارے پاس تو آپشن ہی کوئی نہیں. ایک ڈاکٹر لارنس ہے جس کے پاس 17 سال سے میاں صاحب نے علاج کروانا اور وہیں جانا ہے. خیر اس کے بعد میاں صاحب کا جب لندن جانے کی باری آئی تو یہ سارے حریت پسند جو کل تک کہہ رہے تھے کہ ادھر ہی رہیں گے، مر جائیں گے، ادھر ہی علاج کروائیں گے، وہ کہنے لگ گئے باہر مجھے کیوں نکالا کے بعد مجھے یہاں سے نکالو. اور پھر وہ باہر، اچھا باہر جب گئے تو یہ ابھی نکالو، ابھی نے بھیجو. تشویشناک حد تک 2000 پلیٹلٹس، ایک ٹویٹ، انجانا کا درد، فلانا فلانا فلانا. اور اس کے بعد کیا ہوا کہ کہا جانے لگا اگر کچھ ہو گیا تو مقدمہ قتل کا عمران خان پر ہوگا. اس کے بعد باہر چلے گئے، ایمبولینس آ رہی، فلانا باہر چلے گئے. بہت سی باتیں تو ایک دن بھی نہیں دیکھیے، ایک دن بھی ہسپتال میں نہیں رہے، ایک دن بھی باقاعدہ علاج شروع نہیں. 4.5 مہینے ہو گئے ہیں، 5.5 مہینے. اور اس کے بعد ایک ٹویٹ بھی نہیں آیا، ایک رپورٹ بھی نہیں آئی ہے. الٹا ہوا خوریاں کافی. مطلب 12 بیماریوں والے اور 17 دوائیاں روزانہ کھانے والے میاں صاحب. اب آخری بات سن لیجئے گا، یہ اس آئین کے ساتھ مذاق ہے، اس قانون کے ساتھ مذاق ہے، اس نظام کے ساتھ مذاق ہے، اس جمہوریت کے ساتھ مذاق ہے. وہ سب جو اس جہاد میں شامل تھے، وہ عدالتیں جو گارنٹی مانگ رہی تھی، وہ یاسمین راشد، وہ ڈاکٹر فیصل، وہ ڈاکٹروں کا پینل، وہ وفاقی کابینی، وہ وزیر اعظم، وہ رحم والے، وہ افسوس. یہ افسوسناک ہے اور شرمناک ہے. ایک خدا کا خوف کریں. کسی معظم معاشرے میں اس طرح ہوتا ہے کہ کیا کر رہے، کہ کس بنیاد پہ گئے تھے اور آج وہاں کیا ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، ہم اس بحث کو آگے بڑھا سکتے ہیں. پروگرام کے لیے یہاں پر کنکلوڈ کرنا پڑے گا. زبیر صاحب آپ کا بہت شکریہ. انفارچونیٹلی ہم آپ کو ویڈیو پر نہیں لے سکے ڈیو ٹو سم ریزنز. ہمایوں صاحب آپ کا بہت شکریہ. جناب شہاد بھٹی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. پروگرام میں جب واپس آئیں گے، بھارت کے ساتھ لداخ کے فرنٹ کے اوپر کیا ہو رہا ہے. بھارت نے ایک چلاکی کی، آرٹیکل 370 اور 35A کو ریووک کرنے کی کیا بدنیتی سے، یعنی مقبوضہ کشمیر کے اندر مزید ظلم ڈھانے کے لیے. لیکن اب اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا تو پھر لداخ میں بھارت کو لینے کے دینے پڑ گئے ہیں. کیسے؟ ایک بریک کے بعد آپ کو بتائیں گے. میں ساتھ رہیے گا.